فرمائے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثواب کی بات میں آگے بتاؤ جب تک یہ سب نے کہیں بھی گئے تو اس کو پہلے ہوتا ہے رات میں جب دیر سے آتے ہیں وہ کبھی بنا کے آگے آئے وہ بھی بنانا آپ بھی بنانا سورہ بنی اسرائیل کی آیات مقدسہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا اور ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح معاشرہ کے بڑے اہم اصولوں کو ذکر فرمایا ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے تسلسل کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی۔ پہلا اصول اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بالادستی، اللہ کا حکم تمام کے تمام احکامات اور تمام کی تمام خواہشات اور اپنے رسم و رواج ان تمام چیزوں سے بالا تر اللہ کا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد معاشرے میں بڑا درجہ آدمی کے ماں باپ کا ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی ذات سے متعلق ہیں۔ وہ حقوق جو ماں باپ کی زندگی سے متعلق ہیں اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ حقوق جو ماں باپ کے مرنے کے بعد آدمی پر عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، وہ 5 حقوق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمائے، ان 5 حقوق میں سے 2 حقوق کی بات گزشتہ جمعے میں آ چکی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرنا اور نمبر 2 ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا۔ آج کی نشست میں تیسرا جو حق ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 حقوق بتائے ماں باپ کے مرنے کے بعد، ان میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد اور وعدوں کو پورا کرنا۔ کون سے وعدے جو اولاد کے ذمے جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ 2 طرح کے وعدے ہوتے ہیں، 2 طرح کے عہد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ عہد اور وہ وعدے جن کا تعلق حقوق العباد سے، اور نمبر 2 وہ عہد جن کا تعلق حقوق اللہ سے۔ یہ دونوں کے دونوں عہد
ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا، حقوق العباد میں سے کون سے حقوق اولادوں کے ذمے پورے کرنے ہیں؟ اگر ماں نے یا باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ وعدہ پورا کرنے سے پہلے آنے سے پہلے وہ مر گئے ہوں، اور یا یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اس وعدے کا نبھا نہیں کر پائے، تو اخلاقی فریضہ ہے اولاد کا کہ ماں باپ کے اس وعدے کا نبھا کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ممکن ہے اس وعدے کی پاسداری کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں عہد اور وعدے کی پاسداری کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کے دین کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے جس شخص کی زندگی میں وعدے کا نبھانا نہ ہو۔ وعدے کی پاسداری جس شخص کی زندگی میں نہیں ہے اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو آگے تفسیرات آئیں گی، ان العہد کان مسئولا، بے شک جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے سے متعلق قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھا جائے۔ اگر والد محترم نے یا والدہ محترمہ نے کوئی وعدہ کیا اور وہ نبھا نہیں کر پائے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ممکن ہے اس وعدے کے نبھا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کی بخشش رک جائے، اس لیے کہ معاملہ تو پوچھا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، یہ وعدہ تو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس وعدے کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ممکن ہے ماں یا باپ کو استطاعت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وعدہ نہیں پورا کیا اور وہ سستی کر گئے، کسی بھی وجہ سے نہیں پورا کیا، تو بجائے یہ کہ اور صدقات اور خیرات کرنا وہ بھی بڑا کام ہے، لیکن جو کہ ذمے میں لازم اور واجب تھا اس کی ادائیگی کا خیال رکھا۔ اس لیے ماں باپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہوا تھا اور وہ وعدہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئی تو اس وعدے کا نظام اولاد کو کرنا۔ نمبر 2، اسی طرح سے کسی کا اگر قرض دینا ہے، ماں یا باپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوگی اور آپ کو وہ معلوم ہے یا آپ کو کوئی معلوم تو نہیں ہے، البتہ والد کا یا والدہ کا فلاں شخص کے ساتھ یا والدہ کا فلاں خاتون کے ساتھ قرض کا لین دین چلتا رہتا تھا، اتنی بات آپ کے علم میں ہے، تو اگر کوئی آدمی آتا ہے کہ آپ کے صاحب نے جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے میرا اتنا قرض دینا، تو ماں باپ کی میراث میں سے اس قرض کو ادا کر دے۔ میں پھر کوئی بات عرض کروں گا کہ اگر اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو ممکن ہے آخرت میں ان کی بخشش ہو، اور اگر وہ واقعاتاً دینا نہیں تھا، سامنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے اور آپ کو دلائل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے اپنا دیکھیے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے پھر بھی آپ اچھا گمان کرتے ہوئے دے دیتے گے، تو اگر قرض ہوا تو قرض ادا ہو جائے گا، اور اگر قرض نہیں تھا تو کم از کم ماں باپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا، جب بھی خیر ہی ہے، اس لیے جو قرض ہو اس کو ادا کیا جائے۔ نمبر 3، اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت جو مال ماں باپ نے یا ماں نے یا باپ نے کسی نے بھی جو مال چھوڑا ہے وہ وصیت اس مال کے 1/3 سے کم کی ہو، 3 لاکھ کسی نے مال چھوڑا ہے مثال کے طور پر، تو 1/3 یعنی 1 لاکھ سے کم 1 لاکھ کے اندر کی کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو بھی نافذ کیا جائے، پورا کیا جائے،
بشرطے کہ وہ وصیت جائز اور درست اور شریعت کے مطابق۔ اگر وہ وصیت کوئی نافرمانی کی ہے، وہ وصیت خلاف شرع چیز کی ہے، تو پھر اس کی پاسداری اولاد کے ذمہ ہے۔ اگر اس وصیت درست ہے اور وہ 1/3 کے اندر کی ہے تو وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے، وہ وصیت کس کے لیے؟ غیر وارث کے لیے، یعنی جو آدمی باپ کی جائیداد میں سے میراث پا رہا، ماں کی جائیداد میں سے جو میراث پا رہا، اس کے لیے وصیت نہ ہو، وصیت کسی دوسرے کے لیے۔ جس کو ماں یا باپ یا اس میت کی میراث میں سے حصہ نہیں ملنے والا، اس کے لیے تو وہ وصیت نافذ ہوگی۔ جس کو میراث کا حصہ مل رہا ہے اس کے لیے وصیت نافذ ہوگی۔ ظاہر ہے بیٹے کو حصہ ملتا ہے، بیٹی کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح سے جناب بیوی کو حصہ ملتا ہے، تو جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ورثاء کے علاوہ باقی کسی اور کے لیے اگر وصیت کی تو وہ 1/3 میں 1/3 میں اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اولاد اس کو بھی پورا کرنے کا انتظام اور اہتمام ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد میں چوتھا بڑا حق ہے کہ ماں باپ کی جو جائیداد اور میراث ہے وہ درست تقسیم کی ہے۔ والد محترم نے جو چیزیں چھوڑی ہیں، نقدی ہے، اس میں تمام ورثاء کا حق ہے۔ اسی طرح سے کوئی پراپرٹی ہے، اس میں تمام ورثاء کا حق ہے۔ سونا چاندی کی صورت میں کچھ چھوڑا ہے، سب کے سب ورثاء کا حق ہے۔ ہر مال میں سب ورثاء کا حق ہے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے کہ تقسیم سے پہلے کسی ایک بیٹے کا مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی ایک بیٹی کا مال میں تصرف کرنا تقسیم سے پہلے جائز نہیں ہے۔ سب کے سب ورثاء کا حق ہے، کسی ایک کی رضامندی کے بغیر اس مال میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ جس مال کے اندر دوسرے لوگوں کے حقوق وابستہ ہو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہم اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، ہم بہت ہلکا لے لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا اور اس شدت سے یہ بات ذکر فرمائی، قیامت کے دن کوئی شخص میرے پاس یوں نہ آئے کہ اس کی گردن میں اونٹ لٹکا ہوا اور وہ بڑبڑا رہا ہو اور یہ آدمی کہے اے اللہ کے رسول میری سفارش کیجیے، تو سن لو میں سفارش نہیں کرتا۔ کوئی اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ بکری اس کی گردن میں ہو اور وہ آواز دے رہی ہو اور یہ مجھ سے کہے کہ سفارش میں نہیں کرتا۔ بکری کا تذکرہ فرمایا، گائے کا تذکرہ فرمایا، کپڑوں کا ذکر فرمایا، کوئی یوں نہ آئے کہ اس کے کندھے پر کپڑے ہوں جو اس کا حق نہیں تھا کسی کے مال سے، جس کپڑے میں سب مسلمانوں کا حق تھا وہ نہ دے۔ اور یہاں تک بات آئی کہ جب یہ باتیں آپ نے اتنی کہی نا تو پہلے اعلان کر دیا تھا، یہ ایک غزوے کی بات بتاؤ کہ بھائی جس کے پاس جو مال ہے جمع کر دو مال غنیمت، اس لیے کہ اس مال میں سب مسلم سب کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے، کسی ایک کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک بار اعلان کرایا، دوسری بار اعلان کرایا، پھر آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک شخص آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا سا کپڑا ہے، یہ میں نے لے لیا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کی جو زین ہے اس پر کور چڑھاؤں، وہ گھوڑے کی زین کے لیے اتنا بڑا کپڑا چاہیے ہوتا ہے آپ لاتے، بس وہ میں نے لے لیا تھا اور یہ میں واپس گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بلال کا اعلان سنا تھا آپ نے؟ اچھی سنا تھا، پھر یہ لے جاؤ قیامت کے دن لے جاؤ، ابھی قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن لے جاؤ۔ جس مال میں کسی دوسرے کا حق وابستہ ہے اس مال کو آپ کیوں استعمال کریں بغیر اس کی بات؟ اس لیے جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس نے جو مال چھوڑا ہے، گھر ہے، مکان ہے،
اور جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اسی طرح سے نقدی ہے اور سونا ہے، چاندی ہے، دکان ہے، کوئی بھی شے ہے اس میں سب کا حق ہے، بیٹوں کا بھی، بیٹوں بیوی کا بھی، یہ سب حق ہے۔ اولادیں نہ ہوں تو ماں باپ کا حق ہے، اس میں بھی ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح سے بہن بھائیوں کا حق وابستہ ہے اگر اولادیں نہ ہوں تو۔ بہرحال یہ مسائل کسی سے پوچھ کر کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہوا ہے، اس کی اتنی اتنی جائیداد ہے، اتنا اتنا مال ہے، اتنی اتنی پراپرٹی ہے، کیسے تقسیم کریں؟ کسی ایک کو نہ دینا اس لیے کہ یہ نافرمان تھا، اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے۔ یاد رکھیے گا میراث میں سب کا برابر کا حصہ ہے، میراث میں سب کا حصہ ہے، اس سے سب کو ملیں گے، وہ علیحدہ بات ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن اس وجہ سے اس کو محروم کیا جائے کہ یہ نافرمان تھا، اس وجہ سے اس کو محروم کیا جائے کہ یہ غنی اور مالدار ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جائے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہاں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں تم میں سے کون زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ جو نافرمان گزرا ہے اس نے زندگی میں تو نافرمانی کی ہے، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد اللہ سے اتنی معافی مانگ لی ہے، اتنی معافی مانگ لی، اور ماں باپ کے لیے اتنا صدقہ کر دیا، اتنا کر دیا کہ شاید وہ فرمانبرداروں سے آگے نکل جائے۔ اللہ نے مرنے سے پہلے تک تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ معاملہ رفع اور درگزر تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس بنیاد کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے میراث کی تقسیم درست نہ کرنا۔ بسا اوقات بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، جی وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی، جی وہ تو راضی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس رضا کا اعتبار نہیں ہے، اس رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔ رضامندی وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے بہن نے کہہ دیا بھائی میں نہیں لوں گی، جب بھی آپ کے ذمے ہے آپ اس کے ہاتھ میں دیں، پھر اگر وہ اپنے بھائی کو عطیہ کرنا چاہتی ہے، دینا چاہتی ہے، پھر اگر وہ دے گی تو اس کا احسان بھائی پر ہو۔ اس نے مال لیا، اپنے مال میں سے اس نے اپنے بھائی کو دے دیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے میراث درست تقسیم نہ کی گئی تو ماں باپ کے مرنے کے بعد کا جو حق تھا وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ماں باپ اپنی حیاتی میں اگر اپنا مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر برابر تقسیم کرتے ہیں، پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں اگر کوئی آدمی تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ جو زندگی میں تقسیم ہے اس کو میراث کی تقسیم نہیں کہتے، یہ عطیہ ہوتا ہے، اور عطیہ میں برابری ہے۔ ایک شخص آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول میرا فلاں باغ ہے، میں نے اس بیٹے کے نام کر دیا ہے، آپ گواہی دیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقی بیٹوں کو بھی اتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، باقی بیٹوں کو تو میں نے اتنا نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، میں پھر ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ میرا یہ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور اسلام لے کر آئے ہیں اس کا تعلق صرف نمازوں سے نہیں، اس کا تعلق صرف روزوں سے نہیں، اس کا تعلق صرف عبادات اور تلاوت اور صدقہ اور خیرات سے نہیں۔ دین کا بہت بڑا حصہ معاملات کا ہے کہ روزمرہ جب ہم ایک دوسرے سے کے ساتھ وابستگی ہماری ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو اس مال میں میراث میں جس کسی دوسرے کا حق ہوا اور وہ حق ہم نے اگر کھا لیا، بڑے سخت گناہ کی بات ہے اور سخت وعید ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو کسی یتیم کا مال کھا لیتے ہیں، یتیم کی جو اجازت کبھی ہے تو نابالغ ہے تو اس کی اجازت کبھی اعتبار نہیں، یتیم کا مال کھا لیتے تو وہ پیٹ میں مال نہیں ڈالتے،
وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھ گئی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اب مفسرین نے اس کی توجیہ اور تشریح اس طرح سے لکھی ہے کہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ یتیم کا مال، یہ دوسرے کا مال، جس مال میں کسی دوسرے کا حق وابستہ ہو، اس مال کے اندر یہ خصوصیت ہے وہ جہنم کی آگ کو کھینچے. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آتش گیر مادے، پیٹرول آگ کے قریب کیا تو آگ بھڑک جائے گی. بالکل اسی طرح سے یہ شخص کہاں میدان محشر میں ہی ہوگا، اور جس کے پیٹ میں ناحق مال گیا ہوا ہوگا، یتیم کا مال گیا ہوا ہوگا. جہنم کی آگ جب قریب آئے گی تو اندر سے آگ بھڑک گئی، پیٹ سے آگ بھڑکے گی. یہ اس آگ کو دیکھ کر یہ آگ بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ بھائی ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے وعدوں کو پورا، اور ان کے وعدوں میں یہ میراث کی تقسیم. بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو میراث سے متعلقہ میں جو مضمون ذکر کرنا ہے. لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ آپ کسی سے پوچھ لیجیے، کسی عالم دین سے جا کے آپ پوچھ لیں ہمارے عزیز کا انتقال ہوا، اتنا اتنا مال ہے، اتنے اتنے ہم ورثاء ہیں، کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. ایک سوئی بھی اگر اس نے چھوڑی ہے اس میں بھی سب کا حصہ ہے. وہ ایک سوئی کا لینا بھی کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے. جو حدیث میں پڑھ رہا تھا اس میں سوئی کا بھی تذکرہ ہے کہ کوئی یوں نہ آئے کہ کسی کا حق لے کر ایک سوئی کسی کی لے کر آئے اور گوا کے آئے اور قیامت کے دن وہ مجھ سے سفارش کی درخواست کرے، میں اس کی سفارش نہیں کروں. یہ تمہیں میں نے بتایا، اور یہ ساری باتیں کہہ کر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. خبردار میں نے تمہیں بتا دیا، میں نے تمہیں سمجھا دیا، میں نے تمہیں سمجھا دیا. ہمارا کام ہے نا ہم سمجھ حاصل کریں. تو یہ حقوق العباد سے متعلقہ عہد تھے. اسی طرح سے حقوق اللہ سے متعلقہ عہد ان کی پاسداری کا بھی خیال کیا جائے. کیا اگر کوئی نماز رہ گئی ہے اس نماز کا فدیہ دیا جائے. کوئی روزہ رہ گیا ہے روزے کے فدیے دیے جائیں. حج فرض تھا نہیں کر پائے، ماں باپ نہیں کر پائے، دونوں پر فرض تھا یا ایک پر فرض تھا تو حج بدل کرے، خود کرے یا کسی کو اتنا خرچہ دے کر باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے حج کروائے. صاف صاف بات ہے حدیث میں. صحابی نے پوچھا کہ رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو اس طرح سے یہ حقوق اللہ جو ہے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ اگر نمازیں ذمہ میں باقی ہیں تو ان کے فدیے دے، روزے باقی ہیں ان کے فدیے دے، زکات اگر نہیں ادا کی تو زکات ادا کرے، قربانیاں واجب رہی ہیں اور وہ نہیں ادا کی تو قربانیاں ادا کرے. اس میں کوئی شک نہیں. اگر ماں باپ کا اتنا مال نہ ہو جس سے یہ سارے حقوق پورے کیے جائیں، اگر وصیت کی ہے کہ میرے اتنے روزے باقی ہیں، میری اتنی نمازیں باقی ہیں اور مال بھی موجود ہے، تو پھر تو اس وصیت کے مطابق یہ فدیے دینا لازم اور ضروری اور واجب ہے. نہیں دیں گے تو گناہ گار. اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر بھی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے اتنے بے شمار احسانات اس نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ذمہ میں باقی کی اور نہیں ادا کر پائے، آخری بیماری کے زمانے میں نمازیں رہ گئی ہیں، مجبوری اور عذر کے زمانے میں نمازیں رہ گئی ہیں، ہوش حواس باقی تھے تو نماز ہے. ہاں جب ہوش حواس ہی ختم ہو گیا تو پھر ایک الگ بات. لیکن جب تک ہوش حواس ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھائی، بٹھا کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لٹا کر نماز پڑھائی، لٹا کر بھی نہیں ہو سکتی تو اشارے سے پڑھائی. آخری درجہ اشارے کا ہے. جب تک سر سے اشارہ کرنا ممکن ہے اس وقت تک نماز کی خلاصی نہیں، اس وقت تک نماز کی خلاصی نہیں ہے. اور جب اتنا ہوش بھی قائم نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے ہو سکتے. اور وضو نہیں کر سکتے تو کروا لیجیے. کروانے سے اگر جسم کے اعضاء کے ہلنے سے اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تیمم کروا لیجیے. شریعت نے کتنی سہولتیں رکھی، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو آخر وقت تک انسان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں نمازوں میں سے. اس لیے اگر کوئی نمازیں ماں باپ کی رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کے فدیے دیے جائے. روزے رہ گئے ہیں روزے کے فدیے دیے جائے.
اب روزے اور نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقۃ الفطر ایک نماز کی جانب سے۔ جو رمضانوں میں آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اپنی جانب سے بھی اور اولادوں کی جانب سے بھی، اور اسی طرح سے نابالغ اور بالغ بچوں سب کی جانب سے جو آپ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنے چاہیے۔ بالغ بچوں کی طرف سے اگر آپ نہیں ادا کریں گے، وہ خود صاحب مال ہے تو اس کے خود ذمہ ہے، وہ خود فدیہ ادا کرے۔ بہرحال یہ فدیے کا مسئلہ اس وقت ذمن میں آ گیا۔ تو جو صدقۃ الفطر ہم اس موقع پر ادا کرتے ہیں، اس موقع پر نمازوں کا فدیہ، ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر، اور روزانہ کی 5 نہیں 6 نمازوں کا اعتبار ہوگا۔ فطر الگ نماز شمار کی جاتی ہے، اس لیے روزانہ کی 6 نمازوں کا اعتبار کر کے ایک صدقۃ الفطر، گندم سے کوئی دینا چاہتا ہے تو 2 کلو گندم اندازہ، اور اگر جو اور کشمش سے دینا چاہتا ہے تو 4 کلو کا اعتبار کرے گا، 4 کلو برابر ایک نماز کی، اور اگر گندم سے ادا کرتا ہے تو 2 کلو برابر ایک نماز کی۔ تو روزانہ کی 6 نمازیں، ایک روزے کی جانب سے ایک فدیہ۔ زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو جتنی ہے اتنی زکوٰۃ ہی دینی پڑے گی۔ اگر حج فرض تھا وہ نہیں ادا ہوا تو وہ فرض اس کی ادائیگی کی بھی حج بدل کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی منت مانی ہوئی تھی پوری نہیں کر پائے، منت مانی ہوئی تھی تو اس منت کو بھی پورا کرنے کی اولاد کوشش کرے۔ اگر کوئی کفارہ ذمے میں تھا، قسم کھائی تھی، کفارہ نہیں ادا کیا تھا، کسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس قسم کے کفارے کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد انسان کی زندگی سے، اولادوں کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اولادوں کو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 5 حقوق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ماں باپ کے مرنے کے بعد، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ دوسرا حق ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا، اور تیسرا حق ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ تو وعدوں کو پورا کرنے میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں کہ حقوق اللہ سے متعلقہ وعدے وہ بھی پورا کریں گے، اور حقوق العباد سے متعلقہ وعدے وہ بھی پورا کریں گے۔ باقی جو 2 حق رہ گئے انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔